حیا کی سسکیاں اب دھیرے دھیرے تھم رہی تھیں۔ آئلہ اس کے سرہانے بیٹھی نہایت محبت سے اس کے آنسو پوچھ رہی تھی۔ کبھی اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی، کبھی الجھے ہوئے بال کان کے پیچھے کرتی اور کبھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دباتی۔ بس حیا، اب اور نہیں رونا، ابھی تم زچگی سے گزری ہو، ایسے رونے سے آنکھیں دکھنے لگتی ہیں۔ دیکھو ہماری شانزے کو اپنی ماما کی مسکراہٹ چاہیے، یہ سوجی ہوئی آنکھیں نہیں۔ آئلہ نے پیار سے اس کے گال تھپ تھپائے۔ حیا کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سینے سے لگ گئی۔ کمرے کے ایک کونے میں کھڑی شبینہ وسیم یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی ناگواری اور طنز تھا۔ انہوں نے چند لمحے آئلہ کو حیا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے، اس کے ماتھے کو چومتے اور اسے بچوں کی طرح بہلاتے دیکھا۔ ان کے لب ہلے، جیسے خود کو مزید روکنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہو۔ اللہ معاف کرے، انہوں نے دھیرے مگر طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہم تو منافق نہیں ہیں بھائی، یہ بیٹھ کر سر سہلانا، پیار جتانا، آنسو پہنچنا، یہ سب ہم سے نہیں ہوتا، یہ تو بڑی دکھاوے بازیاں ہیں اور کچھ نہیں۔ آئلہ نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، مگر جواب دینے کے بجائے اس نے صرف حیا کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ شبینہ وسیم نے ایک بیزار سی ہنسی ہنسی۔ جو دل میں ہو وہی ہونا چاہیے، یہ اوپر اوپر کی محبتیں اور بناوٹیں ہم سے نہیں ہوتی۔ اتنا کہہ کے انہوں نے دوپٹہ سنبھالا، ایک آخری نظر حیا پر ڈالی جو اب بھی آئلہ کے کندھے سے لگی ہوئی تھی، اور پھر منہ بناتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان کے جاتے ہی آئلہ نے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو، حیا کے آنسو ایک بار پھر اپنے انگوٹھی سے صاف کیے اور دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ لوگوں کی باتوں کا بوجھ اپنے دل پر نہیں رکھتے میری جان، تم بس اپنی شانزے کو دیکھو، باقی دنیا کو بولنے دو۔ حیا دوبارہ غنودگی میں جا چکی تھی۔ آئلہ نے اس کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ پھیرا، ایک نظر سکون سے سوتی ہوئی ننھی شانزے پر ڈالی اور آہستہ سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ کوریڈور میں زرار صاحب، پاریزہ، درار، شاہزین، شاہ رخ، شہروز اور شبینہ وسیم موجود تھے۔ آئلہ نے حسب معمول نرمی اور ادب سے شبینہ وسیم کو مخاطب کیا۔ آنٹی، ابھی ماما کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ حیا کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ 1.25 مہینے بعد جب وہ اچھی طرح سنبھل جائے گی، 40 دن پورے ہو جائیں گے، پھر ننھی شانزے کو نہلا دھلا کر ایک اچھی سی دعوت کریں گے اور خود حیا اور شانزے کو آپ لوگوں کے ساتھ بھیج دیں گے۔ آئلہ کی بات سنتے ہی شبینہ وسیم ہتے سے اکھڑ گئیں۔ ہیں؟ ان کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ ابھری جو اگلے ہی لمحے ناگواری میں بدل گئی۔ یہ کیا طور طریقے ہیں بھائی، ابھی بچی پیدا ہوئی ہے اور تم لوگوں نے لے جانے کے منصوبے بھی بنا لیے، وہ تل ملا کر بولی۔ اللہ معاف کرے، یہ کیسی رسمیں ہیں، ہمیں تو یہ سب گنواروں والی حرکتیں لگتی ہیں۔ میری پوتی پیدا ہوئی ہے اور میں کسی ایرے غیرے کے بھروسے چھوڑ دوں؟ نہیں بھائی۔ ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ ابھی تو میں نے کسی کو شانزے کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا، کوئی گود میں نہیں لے سکتا، کوئی پکڑ نہیں سکتا اسے، اور تم لوگ آئے نہیں کہ اسے لے جانے کی باتیں شروع کر دی۔ پھر ایک طنزیہ ہنسی ہنس کر بولی۔ میں تو اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہ کروں اس معاملے میں، اور تم کہہ رہی ہو بچی کو بھیج دوں؟ شانزے یہیں رہے گی میری آنکھوں کے سامنے۔ کوریڈور میں خاموشی چھا گئی۔ زرار صاحب نے بے اختیار نظریں جھکا لی۔ پاریزہ کے چہرے پر ناگواری دوڑ گئی۔ درار نے دانت بھینچ لیے، جبکہ شاہزین، شاہ رخ اور شہروز فخر سے شبینہ وسیم کو دیکھنے لگے، اور آئلہ، وہ اب بھی پہلے کی طرح سکون سے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ شکوہ، بس ایک عجیب سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو اکثر محبت کرنے والے لوگ اختیار کر لیتے ہیں جب انہیں اپنی محبتوں کا حساب دینا پڑ جائے۔ آپریشن کے بعد دوسرا دن تھا۔ بخاری خاندان کے سب لوگ رات ہی کو واپس جا چکے تھے۔ حیا اب ہسپتال کے کمرے میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ تھی۔ جسمانی کمزوری اپنی جگہ، مگر دل کی تھکن اس سے کہیں زیادہ تھی۔ ننھی شانزے اپنے جھولے میں سو رہی تھی، اور حیا خاموشی سے چھت کو تکتے ہوئے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا۔ السلام علیکم۔
اس مانوس آواز پر حیا نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ سوہا بھی؟ اس کی بجھی ہوئی آنکھوں میں یکدم چمک سی آ گئی۔ سوہا جلدی جلدی اندر آئی۔ اس کے ساتھ گھر کی پرانی ملازمہ سکینہ تھی، جس کے ہاتھوں میں پھلوں کی ٹوکری، جوس، سوپ اور چند بیگ تھے۔ اپنی چھوٹی بہن کا زرد پڑا چہرہ اور بجھی ہوئی آنکھیں دیکھ کر سوہا کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ یا اللہ میرا پانڈا! وہ فوراً اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے ہاں؟ حیا نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی، لیکن آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ سوہا نے فوراً ویٹ وائپس نکالی اور نہایت محبت سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ دیکھو ذرا بال کیسے بکھرے ہوئے ہیں، اور یہ آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ اس نے ماتھے سے چپکی لٹ ہٹائی، پھر حیا کو سہارا دے کر بٹھایا۔ چلو پانڈا، 2 قدم چلتے ہیں، ایسے پڑی رہو گی تو جسم اور اکڑ جائے گا۔ شاہزین خاموشی سے ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پھر سوہا کی نظر کمرے میں گھومی۔ شاہزین، اس کا سینیٹری اسٹف کہاں ہے؟ شاہزین نے ہلکی سی کھنکار کے ساتھ جواب دیا۔ وہ منگوا رہے ہیں آپی۔ منگوا رہے ہیں؟ سوہا نے دہرایا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ صبح سے منگوا رہے ہیں یا کل سے؟ شبینہ وسیم نے فوراً بات کاٹی۔ آ ہی جاتا، کوئی قیامت تو نہیں آئی تھی۔ سوہا نے ایک لمحے کے لیے ان کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ رہنے دیں۔ اس نے سکینہ خالہ کو بلایا۔ خالہ، نیچے سے پورا سینیٹری اسٹف لے آئیے، ایک بھی چیز کم نہیں ہونی چاہیے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر بڑا سا بیگ آ چکا تھا۔ سوہا نے خود ایک ایک چیز ترتیب سے رکھی، حیا کے کپڑے بدلوائے، تکیہ درست کیا، بال سنوارے اور اپنے ہاتھ سے اسے سوپ پلانے لگی۔ اب لگ رہا ہے میرا پانڈا واپس آ رہا ہے۔ اس نے محبت سے حیا کی پیشانی چوم لی۔ حیا کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپی، شش! سوہا نے فوراً اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ اب ایک آنسو بھی نہیں۔ بچپن میں بھی جب تم روتی تھی نا، تمہاری ناک سرخ ہو جاتی تھی اور تم بالکل غصے والا پانڈا لگتی تھی۔ اور کئی دنوں بعد حیا کے ہونٹوں پر ایک سچی، بہت ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ سوہا نے ایک بار پھر اپنے پانڈا کے ماتھے کو چوما، اس کے کمبل کو درست کیا اور دھیرے سے کھڑی ہو گئی۔ خیال رکھیے گا اس کا شاہزین، ایسے نہیں چھوڑتے کسی کو۔ عورت بچہ جننے کے بعد آدھی رہ جاتی ہے، اسے سنبھالنا پڑتا ہے، اس کا دل بھی، اس کا جسم بھی۔ شاہزین خاموش کھڑا سر جھکائے سنتا رہا، مگر سوہا کے یہ الفاظ شبینہ وسیم کو کہاں اچھے لگنے تھے۔ ہائے اللہ! وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ تو اب ہمیں سکھایا جائے گا کہ بچہ جننے والی کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے۔ سوہا نے ان کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ ہم نے بھی 3 بچے پیدا کیے، آج تک کسی کے آگے رونا دھونا نہیں مچایا، نہ اتنی نازک مزاج تھی، نہ اتنے نخرے تھے۔ پھر شاہزین کی طرف دیکھ کر بولی، اور تم بیوی کے آگے ایسے پیچھے رہتے ہو جیسے دنیا میں اسی نے سب بچہ جنا ہو۔ حیا نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ اوپر سے بہنیں آ کر ہمیں سمجھا رہی ہیں جیسے ہم تو دشمن ہیں اس کے۔ پھر طنزیہ انداز میں بولی، اتنا لاڈ پیار بھی اچھا نہیں ہوتا، کل کو سر چڑھ جائیں گی۔ سوہا بس خاموش کھڑی رہی چند لمحے، صرف چند لمحے۔ پھر اس نے نہایت سکون سے حیا کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، ایک بار پھر اس کے ماتھے کو چوما اور دھیرے سے بولی، پانڈا میں شام کو پھر آؤں گی، کچھ چاہیے ہو تو فون کر دینا۔ حیا نے نم آنکھوں سے سر ہلا دیا اور سوہا نہ شبینہ وسیم کی بات کا جواب دیا نہ کوئی بحث کی، بس اپنا پرس اٹھایا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مگر اس کی خاموشی کے برعکس شبینہ وسیم کے لفظ دیر تک کمرے کی فضا میں تیر کی طرح گونجتے رہے، اور حیا جو ابھی چند لمحے پہلے بہن کی محبت سے سنبھلی تھی، ایک بار پھر اپنے دل کے کسی کونے میں خاموشی سے ٹوٹنے لگی۔ چھٹی کے کاغذات تیار ہو چکے تھے۔ نرس نندھی شانزے کو نہلا دھلا کر نرم گلابی کپڑوں میں لپیٹ کر لائی تھی کہ شبینہ وسیم بے تاب سی آگے بڑھی اور فوراً اپنی پوتی کو گود میں لے لیا۔ لاؤ بھائی میری بچی، مجھے دو، اتنی سی جان کو اسپتال میں کب تک رکھنا ہے؟ شانزے کو سینے سے لگاتے ہوئے انہوں نے دوپٹے کا پلو اس کے چہرے پر پھیرا اور شہروز کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ تم لوگ حیا کو آرام سے لے آنا، میں اپنی پوتی کو گھر لے جا رہی ہوں۔ حیا نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا، دل چاہا ایک بار اور گود میں لے لی۔
اس کی خوشبو اپنے اندر اتار لے، مگر لب خاموش رہے۔ چند لمحوں بعد شانزے اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ شاہزین بلنگ اور فارمیسی کے چکر لگا رہا تھا کہ اسی دوران دروازہ کھلا۔ پانڈے جی! اس مانوس آواز نے حیا کے مرجھائے چہرے پر کئی دنوں بعد مسکراہٹ بکھیر دی۔ اصلان بھائی؟ اصلان لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر آیا اور اس کے پیچھے آئلہ۔ کیسی ہے ہماری پانڈے جی؟ جھک کر اس نے اپنی چھوٹی بہن کا ماتھا چوما۔ آئلہ فوراً اس کے برابر آ بیٹھی۔ ہائے میری جان، اب تو گھر جانے کا دن آ گیا ہے۔ حیا کی آنکھیں بھر آئیں۔ بھابھی! ارے نہیں، رونا منع ہے۔ ابھی تو شانزے کی مما کو خوب صحت مند ہونا ہے۔ چھٹی کے کاغذات مکمل ہوئے تو شاہزین نے سامان اٹھایا اور تینوں نیچے آ گئے۔ گھر کے سامنے پہنچ کر حیا نے گردن اٹھا کر 5ویں منزل کی طرف دیکھا اور اس کا منہ لٹک گیا۔ یا اللہ! اصلان نے بھی اوپر دیکھا اور پھر ہنس پڑا۔ پانڈے جی، تمہارے سسرال والے فلیٹ میں رہتے ہیں یا بادلوں میں؟ آئلہ کے لبوں پر ہنسی آ گئی۔ میں تو راستے میں سوچ رہی تھی اتنی منزلیں ہیں تو ساتھ چائے اور بسکٹ بھی لے آتے۔ حیا کمزور سی ہنسی ہنس دی۔ بھائی، مجھ سے نہیں چڑھا جائے گا۔ اصلان فوراً بولا۔ کس نے کہا ہے تمہیں چڑھنے کو؟ پھر مصنوعی سنجیدگی سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ویسے پانڈے جی، گود میں اٹھا لوں؟ حیا نے فوراً دونوں ہاتھ جوڑ لی۔ اللہ کا واسطہ بھائی، میں موٹی ہو گئی ہوں۔ اصلان کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا، اور جب بچپن میں گول مٹول پانڈا بنی پھرتی تھی تب تو بڑی شان سے میری گردن پر سوار رہتی تھی۔ آئلہ مسکرا دی۔ اور جب آپ کی پانڈے جی ناراض ہوتی تھی تو آپ کو پورا گھر سر پر اٹھانا پڑتا تھا۔ بالکل، اصلان نے ہنس کر کہا۔ اور اب بھی VIP پروٹوکول ملے گا۔ آخر نیچے سے ایک مضبوط کرسی کا انتظام کیا گیا۔ حیا کو احتیاط سے اس پر بٹھایا گیا۔ آئلہ نے ہنستے ہوئے کہا، لو جی، ہماری شہزادی کی پالکی تیار ہے۔ ایک طرف سے شاہزین نے کرسی پکڑی اور دوسری طرف اصلان نے۔ پہلی منزل آرام سے گزری۔ دوسری منزل پر حیا شرمندگی سے بولی، بھائی مجھے اتار دو۔ خبردار! اصلان فوراً بولا۔ اتنی محنت سے پالکی سجائی ہے، اب منزل تک جائے گی۔ تیسری منزل پر شاہزین کے ماتھے پر پسینہ دیکھ کر آئلہ نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ شاہزین بھائی، 2 گھونٹ پانی پی لیں، ابھی 2 منزلیں اور باقی ہیں۔ شاہزین ہنس پڑا۔ اصلان نے فوراً کہا، پانی کم پینا، کہیں کرسی میرے ہاتھ میں اکیلی نہ رہ جائے۔ اس پر تینوں ہنس پڑے۔ چوتھی منزل پر حیا کی ہنسی نکل گئی۔ بھائی، لوگ سنیں گے تو کہیں گے بارات چڑھ رہی ہے۔ بارات نہیں، پانڈے جی کی شاہی سواری جا رہی ہے، اصلان نے فخر سے کہا۔ آخر کار 5ویں منزل آ گئی۔ دروازہ کھلا تو شبینہ وسیم شانزے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اصلان کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر پھیلی ناگواری جیسے دب کر رہ گئی۔ اصلان اور شاہزین نے مل کر احتیاط سے حیا کو صوفے پر بٹھایا۔ آئلہ فوراً اس کے پیچھے تکیہ لگانے لگی۔ بس، اب میری پانڈے جی ہلیں گی نہیں؟ حیا کی نظریں بے تاب ہو کر اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اصلان نے وہ نظر دیکھ لی۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ پانڈے جی، پہلے سانس تو لے لو، شہزادی کہیں بھاگ نہیں رہی؟ اور واقعی شانزے وہیں تھی، مگر حیا کے لیے اس لمحے سب سے خوبصورت منظر یہ تھا کہ ایک طرف اس کا شوہر تھا، دوسری طرف اس کا بھائی اور پیچھے آئلہ تھی، اور ان تینوں کی محبت نے اس کی کمزوری، اس کی شرمندگی اور اس کی تھکن کو جیسے چند لمحوں کے لیے بھلا دیا تھا۔ اصلان اور آئلہ حیا کو آرام سے بستر پر لٹا کر بار بار سمجھا بجھا کر اور شاہزین کو احتیاطوں کی ایک لمبی فہرست سنا کر واپس چلے گئے۔ جاتے جاتے آئلہ نے ایک بار پھر حیا کے ماتھے کو چوما تھا۔ میری جان، کوئی بھی ضرورت ہو تو فوراً فون کرنا، اور ہاں، زیادہ اٹھنا مت، ٹانکے ابھی تازہ ہیں۔ اصلان نے بھی اپنے پانڈے جی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بس آرام کرنا، باقی دنیا کو 1 ہفتہ بھاڑ میں جانے دو۔ ان کے جاتے ہی جیسے گھر کی رونق بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ حیا نے آہستہ سے کمرے میں نظریں دوڑائیں اور اگلے ہی لمحے اس کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں ہسپتال سے آئے ہوئے شانزے کے گندے کپڑوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ ننھی جرابیں، چھوٹے چھوٹے جوڑے، لپیٹنے والی چادریں 2 دن سے ویسے کے ویسے پڑے تھے۔ کچھ کپڑوں پر دودھ کے دھبے تھے، کچھ پر زرد نشان، اور کمرے میں ہلکی سی ناگوار بو پھیلنے لگی تھی۔ حیا نے حیرت سے باہر جھانک کر دھیرے سے کہا، ممی، یہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ شبینہ وسیم شانزے کو گود میں لیے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے بے نیازی سے ایک نظر ڈالی اور منہ بنا کر بولی، تو دھو لو، ہر عورت گزرتی ہے اس وقت سے، تم کوئی انوکھی تو نہیں ہو۔
حیا چند لمحے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ جسم ابھی تک بخار زدہ سا تھا، ٹانکوں میں کھچاؤ تھا، کھڑے ہونے سے چکر آتے تھے۔ مگر ممی، مگر کچھ نہیں، بچہ پیدا کیا، کوئی انوکھا کام نہیں کیا۔ حیا نے خاموشی سے نظر جھکا لی۔ وہ آہستہ آہستہ کپڑوں کا ڈھیر اٹھا کر واش روم میں لے گئی۔ جھکتے ہوئے ٹانکوں میں ایسی ٹیس اٹھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر چند لمحے کھڑی رہی، پھر کپڑے دھونا شروع کر دیے۔ ایک ایک ننھا جوڑا، ایک ایک چھوٹی جراب، اور اس کے آنسو بار بار پانی میں گرتے رہے۔ کپڑے دھو کر جب وہ تھکی ہاری واپس اپنے کمرے میں آئی تو بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل بے اختیار شانزے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ باہر سے کبھی کبھی بچی کے رونے کی آواز آتی تو حیا کی چھاتی میں درد سا اٹھتا، مگر شانزے اس کے پاس نہیں آتی تھی۔ جب سے پیدا ہوئی تھی شبینہ وسیم نے اسے ہاتھ تک نہیں لگانے دیا تھا۔ فیڈر پلاؤں گی اسے، وہ کہا کرتی تھی۔ تم کالی ہو، عجیب سی ہو، میری پوتی بھی تمہاری طرح ہو جائے گی۔ حیا ہر بار یہ سن کر خاموش ہو جاتی۔ نہ اس میں جواب دینے کی ہمت تھی، نہ آواز دینے کی طاقت۔ وہ بس اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی، ایک ماں جس کی بچی اسی گھر میں تھی مگر اس کی گود خالی تھی۔ 2 دن گزر گئے تھے، 2 دن، اور حیا کو یوں لگ رہا تھا جیسے 2 دن نہیں 2 برس تھے۔ ٹانکوں میں اٹھتی ہوئی ٹیس، مسلسل کمزوری، خالی پیٹ، اور اوپر سے وہ پرانا سا واش روم جس میں نہ کموڈ تھا نہ کوئی سہولت۔ ہر بار بیٹھتے ہوئے ایسا لگتا تھا جیسے جسم 2 حصوں میں بٹ رہا ہو۔ آخر روتے روتے اس نے اپنے گھر فون کر دیا۔ بابا، مجھ سے نہیں ہوتا، میرے لیے ایک کرسی لا دیں۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر زرار بخاری کی دھیمی آواز آئی۔ بس بیٹا، میں ابھی آتا ہوں۔ اور واقعی باپ کبھی اپنی بیٹیوں کو کل نہیں کہتے، وہ تکلیف سنتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ مگر دروازے پر دستک ہونے سے پہلے ہی شاہزین کمرے میں آیا تھا۔ تم نے اپنے باپ کو بلا لیا؟ حیا چونک گئی۔ وہ مجھے واش روم۔ تو کیا میں مر گیا تھا؟ اس کی آواز تلخ تھی۔ ایک دن پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ اب منہ اٹھا کر تمہارا باپ آ گیا ہے، نیچے سے کرسی نہیں بھجوا سکتا تھا؟ ضروری تھا خود آنا؟ حیا کے ہونٹ کانپنے لگے۔ میں نے صرف کیا؟ ویسے ہی بچی پیدا ہونے میں اتنے خرچے ہو گئے، اب ان کے آنے کے بعد کھانے پینے کا بندوبست بھی کروں، جیب میں نوٹ اٹھتے ہیں میرے۔ ایک دن پہلے بتا دیتی، کسی سے ادھار مانگ لیتا، کسی سے بھیک مانگ لیتا، مگر یہ تماشا نہ ہوتا۔ حیا کے آنسو اب خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ اور سنو، جلدی سے فارغ کرو، اپنے باپ کو 2 منٹ سے زیادہ نہ بٹھانا۔ وہ غصے سے دروازہ بند کر کے نکل گیا اور حیا وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ دبا کر روتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ بیٹا، وہ زرار بخاری تھے۔ حیا نے جلدی جلدی آنسو پوچھے۔ آ جائیں بابا۔ زرار بخاری کے ہاتھ میں وہ کموڈ چیئر تھی، ماتھے پر پسینہ تھا، شاید جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھ کر آئے تھے، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ ٹھیک رہے گی نا بیٹا؟ حیا نے نظریں جھکا لی۔ جی بابا۔ وہ کچھ لمحے اپنی بیٹی کو دیکھتے رہے۔ باپ عجیب ہوتے ہیں، بیٹی کے سوجے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ وہ روئی ہے، مگر اگر بیٹی خود نہ بولے تو اس کے زخموں کی عزت کرتے ہیں، کوئی سوال نہیں کرتے، بس خاموش رہتے ہیں۔ باہر ڈرائنگ روم میں شبینہ وسیم بڑی خاطر مدارت کے انداز میں بول رہی تھی۔ ارے بھائی صاحب بیٹھی نا، چائے منگواتی ہوں۔ پھر چند لمحے بعد، جوس پی کر جائیے گا، اور پھر کولڈ ڈرنک منگواتی ہوں، مگر نہ چائے آئی، نہ جوس، نہ کولڈ ڈرنک۔ زرار بخاری ہلکا سا مسکرائے۔ نہیں بہن، میں کچھ نہیں کھانے پینے آیا، بس اپنی بیٹی کے لیے یہ چیز لایا تھا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، کمرے میں آئے، حیا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا، بس اتنا ہی کہا اور چل دیے۔ حیا دروازے کے پاس کھڑی اپنے باپ کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھتی رہی، وہ پشت جس پر شاید وقت کا بوجھ تھا، عمر کا بوجھ تھا، مگر سب سے زیادہ بوجھ اس وقت کا تھا کہ اس کی بیٹی نے ہنس کر کہا تھا، میں ٹھیک ہوں بابا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی جھوٹ بول رہی ہے۔ زرار بخاری کے کمرے سے نکلنے کے بعد فضا میں ایک سخت سا سکوت رہ گیا، مگر یہ سکوت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ شبینہ وسیم کے چہرے پر طنز کی ایک لکیر ابھری اور ان کی آواز پورے ماحول میں بکھر گئی۔ دیکھا تم نے، یہ ہیں بڑے گھرانوں کے لوگ، خالی ہاتھ آتے ہیں، کرسی رکھ کر چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں احسان کر دیا، نہ سلیقہ، نہ تمیز، نہ کوئی وقار، بس دکھاوا اور خالی رسمیں۔
ان کے لفظ ایک ایک کر کے ماحول کو چیرتے جا رہے تھے۔ یہ غیر خاندانی لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، نہ رشتے کی قدر نہ عزت کا شعور، آتے ہیں تو ایسے احسان جتاتے ہیں اور جاتے ہیں تو پیچھے تلخی چھوڑ جاتے ہیں۔ حیا خاموش بیٹھی یہ سب سنتی رہی، کمزور جسم، تازہ زخم اور اندر کے درد کے ساتھ صرف برداشت کی ایک تصویر بنی ہوئی۔ وہ کچھ نہ بول سکی، بس نظریں جھکی رہیں اور وقت آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ شانزی کی پیدائش کو ابھی صرف 2 ہفتے گزرے تھے۔ حیا کی حالت ابھی مکمل طور پر سنبھلی نہیں تھی، جسم کمزور تھا، زخم تازہ تھے، اور سب سے بڑا درد یہ تھا کہ وہ اپنی ہی بیٹی کو پوری طرح گود میں بھی نہیں لے سکتی تھی۔ یہ احساس ہر لمحہ اس کے اندر ایک نئی ٹیز کی طرح اٹھتا تھا، مگر وہ خاموشی سے سب سہتی رہی۔ اسی دوران بخاری ہاؤس کے کچن میں عائلہ اپنے کام میں مصروف تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ ہیلو مما، اس نے کہا۔ دوسری طرف شہربانو بخاری کی آواز آئی، نرم مگر مکمل اعتماد اور گہرے یقین سے بھری ہوئی۔ عائلہ بیٹا، میری بات غور سے سنو۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ، اپنا اعتماد، اپنی سوچ، سب کچھ تمہیں دے دیا ہے۔ گھر اب صرف میرا نہیں رہا، اس کی ذمہ داری اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم میری بہو نہیں ہو، تم میری بیٹی ہو، اور یاد رکھو، ماں ہمیشہ بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے سامنے ہو یا دور۔ جیسے ہر ریاست کا ایک نظام ہوتا ہے، ویسے ہی میں نے اس گھر کا نظام تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ تم وزیر اعظم ہو اس گھر کی، تم فیصلے کرو گی کیا لینا ہے، کیا چھوڑنا ہے، کس کو قریب رکھنا ہے اور کس سے فاصلہ۔ جو تمہاری عزت نہیں کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، میرے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے تمہیں اس گھر کی باغ دوڑ دی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں تم سنبھال سکتی ہو، تم اس گھر کی رونق ہو، اس کی پہچان ہو، اور مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے میری بیٹی۔ عائلہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے دھیرے سے کہا، مما، میں آپ کی جگہ نہیں لے سکتی، گھر کی اصل مالکہ آپ ہیں، گھر کی سربراہی آپ سے ہے۔ شہربانو نے نرمی سے اس کی بات کاٹی۔ نہیں بیٹا، میں نے تمہیں اپنی جگہ لینے کے لیے نہیں دیا، میں نے تمہیں اپنی جگہ کو سنبھالنے کے لیے دیا ہے۔ تم میری توسیع ہو، میری اپنی زندگی کا بھروسہ تمہیں دے دیا ہے۔ تم وزیر اعظم ہو میرے خاندان کی ریاست کی، مجھے تم پر پورا یقین ہے میری بیٹی۔ عائلہ نے آنکھوں سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نمی صاف کی اور دل ہی دل میں اس بھروسے کو سنبھال لیا، مگر ساتھ ہی اس پر ایک بڑی ذمہ داری کا وزن بھی پوری طرح اتر چکا تھا۔ وقت گزرتا رہا، دن ہفتوں میں اور ہفتے آہستہ آہستہ مہینوں کے قریب پہنچنے لگے، مگر حیا کے لیے وقت جیسے کہیں رک سا گیا تھا۔ شانزی کی پیدائش کو 1.25 مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر اس کے جسم کی کمزوری، چہرے کی زردی اور آنکھوں کے گرد پھیلی ہوئی تھکن اب بھی صاف نظر آتی تھی۔ اپنی ہی بیٹی کو جی بھر کر گود میں نہ لے سکنے کا درد، راتوں کی ادھوری نیند اور مسلسل جسمانی تکلیف نے اس کی ہنسی تک چھین لی تھی۔ لیکن ادھر بخاری ہاؤس میں ایک اور ہی منظر تھا۔ شہربانو بیگم اگرچہ دور تھی، مگر ان کی محبت، ان کی دعائیں اور ان کے سکھائے ہوئے انداز ایک ایک چیز میں نظر آ رہے تھے۔ عائلہ نے جیسے شہربانو کی ہر بات کو دل پر لکھ لیا تھا۔ وہ خود لسٹ بنا کر بیٹھتی، ایک ایک چیز چیک کرتی، پھر دوبارہ دیکھتی کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ شانزی کے لیے خوبصورت کارڈ، نفیس جھولا، واکر، گاڑی، درجنوں کھلونے، نرم کمبل، ننھے ننھے جوتے، خوبصورت کپڑے، سونے کی جیولری، اور حیا کے لیے بھی سونے کے زیورات، قیمتی جوڑے، نفیس کپڑے الگ رکھوائے گئے۔ شاہزین کے لیے گھڑی، بیلٹ، جوتے، کپڑے، یہاں تک کہ رومال تک الگ پیک کیے گئے۔ شاہ رخ اور شہروز کے لیے بھی کپڑوں کے جوڑے اور تحفے تیار کیے گئے۔ شبینہ وسیم کے لیے ایک الگ قیمتی سوٹ رکھا گیا۔ مٹھائیوں کے ٹوکرے، فروٹ کے ٹوکرے، ڈرائی فروٹ، نقدی، ہر چیز اس اہتمام سے رکھی گئی جیسے کوئی رسم نہیں بلکہ محبت کا قرض ادا کیا جا رہا ہو۔ عائلہ بار بار سامان چیک کرتے ہوئے کہتی، مما نے خاص تاکید کی تھی، حیا کے 1.25 مہینے میں ایک دھاگا بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ پاریزہ ہنس کر بولتی، بھابھی آپ 5 بار دیکھ چکی ہیں، 6ٹھی بار دیکھ لوں گی۔ اگر ایک رومال بھی رہ گیا تو مما مجھے نہیں چھوڑیں گی۔ درار ہنس کر کہتا، بھابھی اتنا سامان تو شاید کسی دکان میں بھی نہ ہو۔ اور عائلہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتی، حیا ہماری ہے، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بخاری خاندان کو بتایا گیا تھا کہ 1.25 مہینے کی تقریب بڑی ہوگی، رشتہ دار آئیں گے، گھر بھرا ہوگا، مہمان ہوں گے، خوشیوں کا سما ہوگا، سب اسی خیال سے خوش تھے۔ لیکن جب وہ شان و شوکت کے ساتھ شاہ خاندان کے گھر پہنچے تو سب کے چہروں پر حیرت پھیل گئی۔ گھر ویسا ہی خاموش، نہ کوئی مہمان، نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی تقریب، صرف شبینہ وسیم، شاہزین، شاہ رخ اور شہروز۔ بس ایک لمحے کے لیے پاریزہ نے چونک کر عائلہ کو دیکھا، درار کی پیشانی پر بھی بل پڑ گئے۔ باقی لوگ؟ شبینہ وسیم ہنستے ہوئے بولی، ارے اپنے ہی لوگ ہیں، اور کس کو بلانا تھا؟ لیکن جب ایک ایک کر کے تحفے کھلنے لگے تو ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک دوڑ گئی۔ ہائے اللہ، اتنی چیزیں! یہ گھڑی شاہزین کے لیے ہے، اور یہ جوتے بھی، ارے یہ سوٹ میرے لیے، اور اتنے سارے کھلونے۔ ان کی آواز میں خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی، مگر عائلہ کی نظریں کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ سیدھی حیا کے کمرے میں گئی اور حیا کو دیکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ 1.25 مہینہ گزر جانے کے باوجود
وہ سنبھل نہ سکی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے تھے، رنگ بجھا ہوا تھا اور ذرا سا سیدھا بیٹھتے ہوئے بھی وہ بے اختیار کمر پر ہاتھ رکھ لیتی تھی۔ کیسی ہو حیا؟ آئلہ نے نرمی سے پوچھا۔ حیا ہلکا سا مسکرائی، الحمدللہ بھابھی، لیکن اس کی مسکراہٹ آنکھوں تک نہ پہنچ سکی۔ ادھر شانزی حسب معمول شبینہ وسیم کی گود میں تھی۔ نہیں نہیں، گڑیا کو نظر لگ جائے گی، ابھی بہت چھوٹی ہے، اتنی گودوں میں نہیں جائے گی میری گڑیا۔ ہر بار یہی جملے دہرائے جا رہے تھے۔ پاریزہ نے ایک بار حسرت سے شانزی کی طرف دیکھا، پھر خاموش ہو گئی۔ درار نے بھی بس دور سے مسکرا کر دیکھ لیا۔ کچھ خواہش انسان بار بار ٹوٹنے کے بعد مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کھانا لگا دیا گیا۔ سلاد کی پلیٹوں سے باسی سی بو اٹھ رہی تھی، مگر شبینہ وسیم بڑے شوق سے ایک ایک کی پلیٹ میں سلاد ڈالتی جا رہی تھی۔ یہ بھی لو، ارے آئلہ بیٹا تم تو کچھ کھا ہی نہیں رہی، پاریزہ یہ والا سلاد چکھو، درار بیٹا تم نے کچھ لیا ہی نہیں، اور پھر خود ہی ایک ایک کی پلیٹ میں ڈالتی جاتی، مگر کسی کا دل نہ چاہ رہا تھا۔ اتنے میں حیا دھیرے سے بولی، بھابھی کھانا کھائیے نا۔ پھر تھوڑا جھجکتے ہوئے بولی، وہ بریانی میں نے بنائی ہے۔ آئلہ چونک گئی، تم نے؟ حیا نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی، جی پہلی بار بنائی ہے، پتہ نہیں کیسی بنی ہے۔ پاریزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پہلی بار؟ اس حالت میں؟ درار نے مسکرا کر پلیٹ آگے کر دی، کہا پھر تو ضرور کھائیں گے، اور سب نے تھوڑی تھوڑی بریانی اپنی پلیٹوں میں ڈال لی۔ بریانی میں کہیں نمک کم تھا، کہیں مسالہ زیادہ، مگر کسی نے ایک لفظ تک نہ کہا، کیونکہ اس دن وہ بریانی نہیں کھا رہے تھے، وہ ایک درد سے گزرتی ہوئی کمزور تھکی ہوئی مگر محبت سے بھری لڑکی کی محبت کھا رہے تھے۔ اور بعض اوقات دسترخوان کی سب سے قیمتی چیز سالن نہیں ہوتا، بلکہ وہ دل ہوتا ہے جو ٹوٹنے کے باوجود اپنوں کے لیے کچھ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس دن اس چھوٹے سے کمرے میں سب کے چمچ تو چل رہے تھے، مگر سب کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا، آخر حیا اتنی خاموش کیوں ہو گئی تھی؟ مگر دنیا کے بہت سے رویے محبت سے نہیں فائدے سے بدلتے ہیں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ 1.25 مہینے پر آیا ہوا سامان، وہ تحفے، وہ مٹھائیوں کے ٹوکرے، وہ نقدی، وہ سونے کے زیورات، وہ شانزی کا جھولا، واکر، گاڑی، کھلونے، کپڑے اور ہر طرف سے آئی ہوئی فراوانی شاہ خاندان کے مزاج پر بھی عجیب اثر کر گئی۔ کم از کم کچھ عرصے کے لیے شبینہ وسیم کے لہجے کی کاٹ مدھم پڑ گئی۔ شاہزین کے تیور بھی بدلے بدلے سے لگنے لگے۔ پہلے جو بات بات پر تانے اور جھڑکیاں تھیں، اب وہاں ایک عجیب سی نرمی آ گئی تھی، اور حیا جو اتنے عرصے سے صرف ڈانٹ اور بے رخی سن رہی تھی، اسے یہ سب خواب سا لگتا تھا۔ حیا بیٹا چائے پیو گی؟ حیا کھانا گرم کر دوں؟ حیا شانزی کے کپڑے میں نے بدل دیے ہیں۔ اور یہی آوازیں تھیں جن میں چند ہفتے پہلے سختی اور بیزاری چھلکتی تھی۔ شبینہ وسیم جہاں جاتی بخاری خاندان کی تعریفوں کے پل باندھتی۔ اللہ ایسی قسمت سب کو دے، دیکھو لوگ کہتے بہو والوں سے کیا ملتا ہے، ارے بھائی بخاری لوگ تو دل والے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں، اتنا خیال رکھتے، کبھی خالی ہاتھ نہیں آتے۔ حیا کی سانس ہونے کے ناطے میں نے دنیا دیکھی ہے، مگر ایسے خاندانی لوگ کم دیکھے ہیں۔ محلے کی عورتیں بیٹھتی تو وہی قصے شروع ہو جاتے، ارے بہن شانزی کے لیے جو جھولا لائے ہیں نا، پورے بازار میں ویسا نہیں ملے گا، اور حیا کے لیے سونے کے سیٹ، اور شاہزین کے لیے گھڑی، جوتے، بیلٹ، کپڑے، رومال تک، اور میرے لیے بھی جوڑا لے کر آئے تھے۔ ایسے لوگ نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ اور سننے والیاں ماشاء اللہ کرتی رہ جاتی۔ شاہ رخ اور شہروز بھی اپنے دوستوں کے سامنے فخر سے کہتے، یار ہماری بھابھی کے گھر والے بڑے زبردست لوگ ہیں، ہر بار اتنا سامان لے آتے ہیں نا، بندہ حیران رہ جائے۔ اور شاہزین وہ بھی اب باہر بیٹھکوں میں سینہ پھلا کر کہتا پھرتا، سسرال والے اچھے ہو تو بندہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ حیا خاموشی سے یہ سب سنتی رہتی۔ کبھی کبھی اسے حیرت ہوتی تھی، یہ وہی لوگ تھے، وہی آوازیں، وہی چہرے، وہی گھر۔ کبھی شبینہ وسیم اسے پاس بٹھا کر لوگوں کے سامنے کہتی، میری بہو نہیں میری بیٹی ہے۔ کبھی کسی کے سامنے شانزی کو گود میں دے کر فخر سے کہتی، دیکھو میری گڑیا کو۔ کبھی حیا کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور محلے والیوں سے کہتی، بڑی قسمت سے ایسی بچیاں ملتی ہیں، اللہ سب کو نصیب کرے۔ اور حیا وہ ان بدلتے ہوئے رویوں کو حیرت سے دیکھتی رہی، کیونکہ دکھ سہنے والے لوگ خوشیوں پر بھی فوراً یقین نہیں کر پاتے۔ اسے بار بار لگتا تھا شاید یہ سوار سی ہے، شاید یہ نرمی بھی موسم کی طرح چند دن کی مہمان ہے۔ مگر انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے، 100 بار ٹوٹنے کے بعد بھی 101ویں بار امید باندھ ہی لیتا ہے۔ اور حیا نے بھی دل کے کسی کونے میں ایک چھوٹی سی امید جگا لی تھی کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے، شاید اب اس کا گھر واقعی گھر بن جائے، شاید اسے اب بھی سکون نصیب ہو جائے، اور شاید یہ شاید ہی انسان کو زندہ رکھتے ہیں۔
سوا مہینے پر آنے والے اس بے حساب سامان، تحفوں اور عزت و احترام کے بعد جیسے شاہ خاندان کے لہجوں میں وقتی طور پر مٹھاس آ گئی تھی۔ شبینہ وسیم جو پہلے شہربانوں کے سلام تک کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی تھی، اب خود فون ملا لیا کرتی تھی۔ السلام علیکم بہن۔ اور دوسری طرف سے ہمیشہ کی طرح شہربانو بیگم کی شکفتہ آواز سنائی دیتی۔ وعلیکم السلام شبینہ بہن، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے بہن، آپ سنائیں۔ ویسے سامان تو اتنا زیادہ بھیج دیا کہ آپ نے شرمندہ کر دیا، بس ایک کمی رہ گئی، آپ خود آ جاتی تو اور رونق ہو جاتی۔ اور شہربانو بیگم جو دل کی صاف اور نیت کی سچی عورت تھی، ان باتوں میں چھپی مکاری سے بے خبر ہمیشہ کی طرح خلوص سے ہنس دیتی۔ انہیں تو ویسے بھی برسوں سے ایک عادت تھی، فجر کے بعد قرآن پڑھنے اور نماز سے فارغ ہو کر اپنے ہر عزیز، ہر جاننے والے اور ہر اس شخص کو جس سے ان کا تعلق تھا دعاؤں بھرے صبح بخیر کے پیغامات بھیجتی تھی۔ السلام علیکم، صبح بخیر، اللہ تعالیٰ آپ کے دن میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھر میں سکون اور خوشیاں رکھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے۔ پہلے انہی پیغامات کا جواب شبینہ وسیم کئی دن بعد دیا کرتی تھی اور کبھی تو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتی تھی، لیکن سوا مہینے کے بعد جیسے یکایک ان کا انداز بدل گیا تھا۔ اب روز صبح جواب آتا، وعلیکم السلام میری پیاری بہن، صبح بخیر، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی دعائیں ہیں بہن۔ اور پھر آہستہ آہستہ باتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ کبھی آدھا گھنٹہ فون پر باتیں ہوتی، کبھی شام کو خیریت پوچھی جاتی، کبھی رات کو سو گئی کیا بہن کا پیغام آ جاتا، کبھی شانزے کی باتیں ہوتی، کبھی حیا کا حال پوچھا جاتا، کبھی پرانی باتوں پر ہنسی مذاق ہو جاتا۔ اور شبینہ وسیم ہر بار بڑے میٹھے لہجے میں کہتی، بہن اللہ آپ جیسی بہن سب کو دے، آپ آ جائیں نا، مزہ ہی آ جائے گا، آپ کے بغیر رونق نہیں ہوتی، آپ کے آنے سے گھر میں جان آ جاتی ہے، اب تو آپ جلدی سے پاکستان آ جائیں۔ اور شہربانو بیگم جو دل میں کسی کے لیے میل نہیں رکھتی تھی، خوش ہو کر عائلہ سے کہتی، دیکھا بیٹا، اللہ بڑا کریم ہے، دل بدل دیتا ہے، لگتا ہے اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ عائلہ بھی مسکرا دیتی، الحمدللہ مما، بس یہی دعا ہے کہ حیا خوش رہے۔ ادھر حیا کی بھی اپنی مما سے تھوڑی بات ہونے لگی تھی۔ شروع میں وہ صرف 2 منٹ بات کرتی، مما میں ٹھیک ہوں، شان سے سو رہی ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ باتیں بڑھنے لگیں۔ کبھی وہ شانزے کو گود میں لے کر ویڈیو کال کرتی، مما دیکھیں آج یہ مسکرائی تھی۔ کبھی ہنس کر کہتی، مما آپ کی نواسی بالکل آپ پر گئی ہے۔ اور دوسری طرف شہربانو بیگم کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھتی، میری گڑیا کو نظر نہ لگے۔ پاریزہ بھی کبھی فون کر لیتی، سوہا بھی، عائلہ تو روز ہی بات کر لیتی تھی۔ اور آہستہ آہستہ سب کو ایک عجیب سا اطمینان ہونے لگا تھا۔ زرار بخاری کے دل سے بھی فکر کے بادل کچھ ہلکے ہونے لگے تھے۔ پاریزہ خوش تھی کہ اس کی بہن اب ہنس کر بات کرنے لگی تھی۔ سوہا کو لگنے لگا تھا شاید اللہ نے آخرکار حیا کی زندگی میں سکون لکھ دیا ہے۔ اور شہربانو بیگم، وہ تو ہر ویڈیو کال کے بعد شکرانے کے نفل پڑھتی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری حیا بس گئی، میری بچی ہنسنے لگی، اب مجھے کوئی فکر نہیں رہی۔ اور شاید یہی وہ دن تھے جب سب کو لگنے لگا تھا کہ برسوں کی آزمائشوں کے بعد آخر کار زندگی ہنسی خوشی کی طرف لوٹ آئی ہے۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ بعض اوقات سکون کے یہ چند لمحے اللہ کی طرف سے آنے والے ان خوبصورت وقفوں کی طرح ہوتے ہیں جن کے بعد زندگی ایک نیا باب کھولنے والی ہوتی ہے۔